انکار نہیں کر سکتا. پیغمبر نے میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی پاک کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, جب تک قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, اور یہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, جہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچا. لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر خدا کی حمد کرنی چاہیے, خدا کی تعریف کرنی چاہیے, وہ تعریف وہ حمد کہ جس کا وہ لائق ہے. ہمیں کیا معلوم کہ وہ کس حمد کا لائق ہے, کس تعریف کا لائق ہے. اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ الذی کما ہوا اہلہ, میرے اللہ تیری حمد ہے, تیری تعریف ہے جس کا تو خود اہل ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بعض اوقات تعریف کریں اور خدا کی طرف سے کہا جائے سبحان اللہ اما یصفون, خدا کی ذات منزہ اور مبرہ ہے تمہاری اس تعریف سے. بس ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ خدا کو یاد کریں, خدا کی یاد میں رہیں, اور اسی طرح جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہو. یہ صاحبان ایمان کو خطاب ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی فضیلت ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. قرآن کے اندر بارہا جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, خدا کی ذات ہے جو خطاب کر رہی ہے. اور کس کو خطاب کر رہی ہے؟ صاحبان ایمان کو. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اگر آج ملک کے صدر کا, وزیر اعظم کا, کسی ایم این اے کا, وزیر اعلیٰ کا, کسی بڑی شخصیت کا فون آ جائے تو ہم پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹیں گے, جس کی ہو سکتا ہے خدا کے نزدیک کوئی حیثیت نہ ہو. لیکن جہاں خدا آپ کو خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہو. فقط ایک حوالہ دے دوں, تفسیر کبیر فخر الدین رازی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے, مفسر ہے. وہ اپنی تفسیر کبیر میں کہتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے, ان تمام کا امیر علی کی ذات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تقوی کو اختیار کرو, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تمام مراحل میں. جیسا کہ حکم ہے اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ, اے بندگان خدا میں آپ سب کو اور خصوصاً اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں, تاکید کرتا ہوں تقوی کو اختیار کرو, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ واجبات کی پابندی کرنا کم از کم, اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا, یہ تقوی ہے. کم از کم یہ ہے. اور اس سے بھی اپنی منزل آگے بڑھانا چاہتے ہو تو جیسے واجبات کی پابندی کرتے ہو اسی طرح سے مستحبات کی بھی پابندی کرو. جس طرح حرام کاموں سے بچتے ہو اسی طرح مکروہ کاموں سے بھی بچو. یہ بڑا مقام ہے, اور اس سے بھی بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو
تو مباح کام جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے وہ بھی اگر کرو تو خدا کی ذات کے لیے اور اگر ترک کرو تو خدا کی ذات کے لیے، پھر وہ مباح نہیں رہے گا، وہ بھی بہت بڑی عبادت بن جائے گا۔ جس طرح پانی پینا عام حالت میں پیاس نہ لگی ہو، پانی پیے یا نہ پیے فرق نہیں کرتا، لیکن آپ یہی پانی پیے، بسم اللہ کہیں اور بعد میں الحمدللہ کہیں پانی پینے کے بعد، اور خصوصاً صلوات اللہ علی الحسین و اصحابہ، یہ پانی پینا آپ کی بہت بڑی عبادت بن جائے گا۔ اے بندگان خدا، تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے اور علی امام المتقین ہے۔ یہ توجہ کریں، علی متقیوں کا امام ہے، پرہیزگاروں کا امام ہے۔ تقوی الہی کو اختیار کریں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ محرم الحرام ہے، اس کے اندر ضروری ہے کہ جس طرح محرم کے ایام جلدی سے گزر رہے ہیں، ہم بھی اپنے اندر معرفت پیدا کریں، آگاہی پیدا کریں، خصوصاً کربلا کی معرفت ہو، عاشور کی معرفت ہو، سید الشہداء کی معرفت ہو۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ ہم غم تو مناتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لیکن ہمیں معرفت عاشور کم ہے، کربلا کی معرفت کم ہے۔ اگر ہمیں عاشور کی معرفت ہوتی، کربلا کی معرفت ہوتی، تو کبھی ہم تضاد کا شکار نہ ہوتے۔ اب ہم تضاد کا شکار ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماننے والا سید الشہداء حسین کی ذات کو اور پھر طاغوتوں کے زیر سایہ زندگی گزارے؟ یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہے۔ امام نے پہلے دن کہا تھا جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، کیا کہا امام نے؟ نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم کیا ہیں؟ اہل بیت نبوت ہیں ہم، اور معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے، معدن ہے۔ اور وہیں پر اعلان کیا، یزید کون سا یزید؟ شارب الخمر، جو شراب پیتا ہے علناً، نہ چھپ کر ممبر کے اوپر، مولن بالفسق، علناً ہر حرام کام کرتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، محترم ترین افراد کا قاتل ہے، ہر حرام کام کرتا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں مطالبہ کیا گیا، کس سے؟ امام سے، سید الشہداء سے۔ اور امام نے پہلے دن اعلان کر دیا، کیا کہا؟ مثلی لا یبایو مثلہ یا مثل یزید، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ مومنین توجہ کریں اس جملے کی، کیوں سیدھا نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کرتا، یہ نہیں کہا امام نے، بلکہ پہلے جو گزر چکے تھے جن کے بارے میں پروپوگنڈا کیا جائے، یا قیامت تک کے لیے امام نے اعلان کر دیا، یاد رکھو میں آج کہہ رہا ہوں، مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک جو بھی میرا ماننے والا ہوگا، جو بھی میرا پیروکار ہوگا، جو بھی عزادار ہوگا، جو بھی حسینی ہوگا، وہ سب کچھ تو قربان کر سکتا ہے، کسی یزید صفت انسان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت اہل بیت پیدا کریں، اہل بیت کی معرفت ہو۔ لہذا یہاں پر چند ایک روایات آپ کے سامنے فقط معرفت سید الشہداء کے لیے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی
سورہ فجر مشہور و معروف سورہ ہے، بیان کروں گا روایت کے اندر. اس کا انتخاب اس وجہ سے کیا کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ سید الشہداء ہے، یہ امام حسین کا سورہ ہے. روایت کی طرف توجہ کریں. یا ایھتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، رب کے راضیۃ مرضیہ، اور تو اس سے راضی ہے اور خدا کی ذات تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میرے بندوں کے اندر اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب یہاں پر روایت ہے قال الصادق علیہ السلام اقرؤوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تم سورہ فجر کی تلاوت کرو، سورہ فجر کو پڑھو، فی فرائضکم و نوافلکم، واجب نمازوں کے اندر بھی سورہ فجر کی تلاوت کرو، مستحب نمازوں کے اندر بھی سورہ فجر کی تلاوت کرو. کیوں کریں؟ امام فرماتے ہیں فَإِنَّهَا سورۃ الحسین ابن علی. کیونکہ یہ سورہ حسین ابن علی کا سورہ ہے. وَارْغَبُوا فِيهَا، اس میں رغبت پیدا کرو. رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. فَقَالَ لَهُ ابو اسامہ وَكَانَ حَاضِرَ الْمَجْلِسَ. ابو اسامہ نے امام سے پوچھا، سوال کیا، وَكَانَ حَاضِرًا لِمَجْلِسَ، اس مجلس کے اندر، محفل کے اندر جہاں پر یہ امام نے بیان کیا، ابو اسامہ جو امام کا صحابی ہے اس محفل میں، اس مجلس کے اندر موجود تھا. اب واقعاً توجہ کریں مومنین کرام، بعض ائمہ کے ایسے اصحاب ہیں کہ جن کے بارے میں بیان کیا کہ یہ 3 یا 4 صحابی نہ ہوتے تو یہ آل محمد کا دین ختم ہو جاتا. زرارہ بن عیون، محمد بن مسلم، ابی بصیر جیسی شخصیات، انہوں نے آل محمد کے دین کو آگے پہنچایا ہے، ائمہ سے لیا ہے. لہذا پوچھتا ہے راوی، سوال کرتا ہے کیف صارت حاضر سورت للحسین خاصتاً، کیسے یہ سورہ فجر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہو گئی. راوی سوال کرتا ہے یہ سورہ فجر پہلے نازل ہوئی ہے، خاص کس کا شان نزول ہے، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے؟ اب سنیں امام کا جواب. فقال، پس امام علیہ السلام نے فرمایا الا تسمعوا الی قولہ تعالی، کیا آپ نے نہیں سنا اس آیہ کریمہ کے اندر جب اس آیت تک پہنچے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کا مصداق اتم، کامل ترین کوئی مصداق ہے تو وہ حسین کی ذات ہے. انما یعنی الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہما، یعنی اس سے مراد حسین ابن علی ہے. کیوں؟ فہو ذو النفس المطمئنہ، وہ ذات حسین کی یہ نفس مطمئنہ ہے. الراضیۃ المرضیہ، وہ خدا کی ذات سے راضی ہے، خدا ان سے راضی ہے. توجہ کریں مومنین، یہاں دعا نہیں کر رہے، یہ خبر ہے، خبر دے رہے ہیں کہ خدا راضی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ راضی ہو جا، ہو سکتا ہے وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو. اگر رضایت ڈھونڈنی ہے میں کہتا ہوں وہ مسلمانوں سے کہ جاؤ تلاش کرو، خدا اس کے اوپر راضی ہے جس کے اوپر بطول راضی ہے.
ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، خدا راضی ہوتا ہے اس کے اوپر جس کے اوپر فاطمہ زہرا راضی ہو جائے، خدا غضبناک ہوتا ہے اس کے اوپر جس کے اوپر بی بی دو عالم غضبناک اور ناراض ہو جائیں۔ پس پھر فرمایا الراضیۃ المرضیہ واصحابہ من آل محمد صلوات اللہ علیہم، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے اصحاب آل محمد میں سے اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو ان ذوات کے اوپر۔ امام فرماتے ہیں الراضون عن اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہوں گے، وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ، اور خدا ان سے راضی ہوگا۔ امام فرماتے ہیں یہ حدیث کے جملے ہیں هذه السورة فی الحسین ابن علی، یہ سورہ فجر یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور یہیں پر حدیث مکمل نہیں ہے، یہ خدا نے آپ کو شرف دیا ہے، یہ عظمت دی ہے اہل بیت کی وجہ سے۔ پھر امام فرماتے ہیں وشیعت آل محمد خاصتاً، اور یہی سورہ فجر یہ حسین ابن علی کا سورہ ہے اور ان کے شیعہ کا سورہ ہے، اور شیعہ آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر فرمایا من ادمنا قراءۃ الفجر کان مع الحسین فی درجتہ، الحمدللہ کتنا بڑا مقام ہے۔ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے اکثر و بیشتر ہمیشہ تلاوت کرے، کیا ہوگا؟ کان مع الحسین فی درجتہ، وہ امام حسین کے ساتھ امام کے ساتھ درجہ میں ہوگا۔ جو امام کا مقام ہے فی الجنت ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خدا کی ذات عزیز اور حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ خداوند متعال مومنین توجہ کریں، بس اس خطبہ کے اندر آخری روایت بیان کر کے دوسرے خطبہ کے اندر بہت چیزیں بیان کروں گا۔ اس حدیث کی طرف توجہ کریں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامت الا عین بکت علی الحسین، قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی، ہر آنکھ رو رہی ہوگی، الا عین بکت علی الحسین ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، سوائے اس آنکھ کے جو آنکھ غم حسین میں روئی ہوگی، وہ قیامت کے دن وہ مسکرا رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت دے رہا ہوگا۔ سب کچھ لٹا دیا اس دین کو بچانے کے لیے، آل محمد نے بڑا گھر قربان کر، مسلمانوں نے کیا اجر رسالت دیا؟ قرآن کے مطابق رسول کے دو بیٹے، وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کیا اجر دیا؟ دو بیٹے پیغمبر نے خدا کے حکم سے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کے تحت اجر رسالت مانگا خدا کے حکم سے۔ مسلمانوں نے کیا اجر رسالت دیا؟ رسول کے ایک بیٹے کی میت میں تیر، دوسرے کی میت تیروں کے اوپر۔ بتاؤ مسلمانوں، کسی امت نے اس طرح سے اپنی رسول کی اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ چوتھری امام فرماتے ہیں کہ اگر رسول اجر رسالت کے علاوہ یہ کہہ کر جاتا کہ جتنا ظلم کرنا ہے تم کر لینا میری آل کے اوپر، اس سے زیادہ ظلم ممکن نہیں تھا جو اس بدبخت امت نے آل محمد پہ کیا۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں عزادار بننے کی توفیق دے، حقیقی معنی میں عزادار، ماتمدار، اہل بیت کا ماننے والا، امام خمینی علیہ الرحمہ کی طرح، سید حسن نصر اللہ کی طرح، رہبر معظم کی طرح
جو کائنات کے اندر عزت و افتخار ہے تشیع کے لیے، شیعہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدت نساء العالمین وبضعت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان حادم بنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آباء الکرام متصلت اللیالی والایام۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وکہل ناظرنا بنظرت منا الیہ واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات والزيادة والإقبال وعلو الدرجات۔ اس دوسرے خطبہ کے اندر بعض مہم چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے ہمیں سید الشہداء کا عزادار بنایا، ماتمدار بنایا، نام لیوا بنایا۔ مومنین کرام، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو ثانی زہرا نے یزید کے دربار میں اعلان کیا تھا۔ جو بی بی کے جملے، بی بی فرماتی ہے قد قیدہ کا اس ظالم کو جو نشے کے اندر مست تھا، بی بی نے اس کو خطاب کر کے کہا قد قیدہ کا وسع سعیہ کا وناسب جہدہ کا، جتنا مکر کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنی طاقت اور پاور لگا سکتا ہے لگا لے۔ یاد رکھ واللہ لا تمحو ذکرنا، تو قیامت تک ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔
ولا تمت وحینا، اور ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا. یہ ذکر حسین تا قیامت جاری و ساری رہے گا. مومنین توجہ دلانے کے لیے حمد کرے خدا کی ذات کا کہ جس نے ہمیں یہ شرف دیا. خدا کی تعریف کریں. بہت بڑے مجتہد تھے آیت اللہ احمد خنساری. کیونکہ بعض لوگوں کو معرفت نہیں ہے، قم کے اندر قم المقدس جو آل محمد کا گھر ہے، آشیانہ اہل بیت ہے، اس کے اندر کات سالی ہو گئی. بالکل جانور مر رہے تھے، پرندے مر رہے تھے، بارش کا نام و نشان نہیں تھا. یہ احمد خنساری عظیم ہستی، معرفت کے لیے کہہ رہا ہوں، خاک فرج قم المقدس کے ساتھ خاک فرج کے میدان میں نماز استسقاء بارش طلب کرنے کی نماز کے لیے گئے. جیسے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے کہ وہیں سے بادل نمودار ہوئے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ قم کی تاریخ میں اتنی بارش پھر نہیں ہوئی. اسی احمد خنساری کے بارے میں امام خمینی علیہ الرحمہ کے استاد آیت اللہ محمد علی عراقی سے پوچھا گیا، بتاؤ آپ احمد خنساری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، پوچھا کہ کیا یہ عادل ہے یا نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے کہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو تالی تلو معصوم ہے، معصومین کے نزدیک کوئی مقرب ترین ہستی ہے تو وہ یہ احمد خنساری ہے. یہی عظیم ہستی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور نماز سے پہلے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا حسین میرا آپ کے اوپر سلام ہو. کسی نے کہا اے احمد خنساری یہ کیا مقام؟ جب آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے، اقامت سے پہلے آپ سید الشہداء کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، کیوں؟ تو آیت اللہ احمد خنساری نے کہا یاد رکھ اگر یہ حسین کی قربانی نہ ہوتی یہ نماز نہ ہوتی، یہ اذان نہ ہوتی، یہ خدا کا ذکر نہ ہوتا، یہ خدا کا نام نہ ہوتا، یہ دین نہ ہوتا، میں نماز سے پہلے اس محسن صلات، محسن دین کا شکریہ ادا کرتا. لہذا جو کچھ، اسی وجہ سے امام خمینی فرماتے تھے ما ہرچ داریم آز محرم و سفر داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ محرم اور سفر کا نتیجہ ہے. یہ انقلاب آیا سب کچھ یہ اس محرم کی برکات تھی کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا پیغام تمام لوگوں کے پاس محرم کی برکت سے پھیلتا تھا. اس سفر کے نتیجے میں بس بیان کیا محرم اور سفر کو زندہ رکھو، اس کی وجہ سے دین باقی رہے گا، دین باقی رہے گا سید الشہداء کے. اور یہیں پر بتا دوں شہید مطہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بتاؤ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے ایک علت محدثہ ہوتی ہے اور ایک علت مبقیہ ہوتی ہے. توجہ کریں مومنین، اسلام کے پیدا اور پھیلنے کا سبب کیا ہے اور کون سی چیز ہے جس نے قیامت تک اسلام کو محفوظ کر دیا، اسلام کا بیمہ کر دیا؟ علت محدثہ کون سی ذات ہے؟ شہید مطہری فرماتے ہیں اسلام کے پیدا ہونے کا اور پھیلنے کا سبب پیغمبر کی ذات رحمت للعالمین ہے، جس نے ہر جگہ پر یہ دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، تبلیغ کی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کسی مسجد میں مدرسہ میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آئے ان کے پاس، لوگ آئے، نہیں یہ ایسا نہیں ہے. انبیاء کا یہ طریقہ نہیں تھا، رسولوں کا طریقہ نہیں تھا، اوصیاء اور ائمہ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ پیاسے آئے، پیاسے نہیں.
پیغمبر کی یہ حدیث کے اندر ہے، طبیب دوار بطب ہی، پیغمبر وہ طبیب ہے جو انسانیت کا، ہدایت کا سارا سامان اپنے کندھے پہ اٹھا کر لوگوں کی تلاش میں پھر رہا ہے. ہر جگہ پہ جاتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے. پس اسلام کے وجود میں آنے اور پھیلنے کا علت مودسہ اسلام پیغمبر کی ذات ہے، جس کو اتنے پتھر مارے گئے طائف کے اندر کہ پیغمبر سر سے لے کر پاؤں تک لہولہان ہو گئے، لیکن بد دعا نہیں فرمائی. لیکن پوچھتا ہوں، بتاؤ، پیغمبر تو جا رہے ہیں 11 ہجری کو اس دنیا سے جا رہے ہیں، قیامت تک دین کو بچانے والا کون ہے؟ مومنین کرام توجہ کریں، صحابہ کے انبیاء کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ حضرت موسیٰ گئے، بعد میں دین کو تبدیل کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ گئے، دین کو تبدیل کر دیا گیا. پیغمبر جانتے تھے کہ میں نے بھی چلے جانا ہے 11 ہجری کو، اور پیغمبر خاتم النبیین ہے، دین کامل الدین ہے، قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، اس کے بعد کسی دین نے نہیں آنا. لہذا اس کی حفاظت کا پیغمبر انتظام کر کے جا رہے ہیں. اور پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں یہ اعلان کر کے قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مومنین توجہ کریں، حکومت کو سنبھالنے والے مل جائیں گے، نعمتوں سے فائدے اٹھانے والے مل جائیں گے، اپنی جیبیں بھرنے والے مل جائیں گے، لیکن میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، بتاؤ جب دین پہ مشکل بنی اس وقت کون آیا؟ کون آیا دین کو بچانے کے لیے؟ وہ جو دین کا حقیقی وارث تھا، زہرا کا لال، وہ آیا، سب کچھ قربان کیا لیکن دین کو بچایا. تقوی الہی کو اختیار کریں، متقی بنے، پرہیزگار بنے. فقط ایک سوال کی طرف، کیونکہ مومنین یہ سوال اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں شبہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کے 2 بیٹے قرآن کے مطابق امام حسن اور حسین، لیکن دونوں کی سیرت میں اختلاف. ایک سلو کر رہا ہے، دوسرا جنگ کر رہا ہے، دونوں کی سیرت مختلف ہے. کس کی سیرت کو اختیار کریں؟ کیا دونوں کی خصوصیات میں فرق ہے؟ تضاد ہے دونوں کے اندر؟ نہیں. مومنین کرام توجہ کریں، رہبر معظم کی عظیم و شان کتاب ہے، اردو کے اندر ترجمہ کیا گیا ہے، 250 سالہ انسان اس کو پڑھیں. یہ 11 ائمہ کی مکمل حالات زندگی کا تجزیہ و تعلیق کیا گیا ہے. گویا یہ ایک انسان ہے جو مختلف حالات میں زندگی گزار رہا ہے. زمان و مکان کی شرائط ہوتی. بتاؤ، یہ تو 2 شخصیات تھیں. بتاؤ، پیغمبر ایک ذات ہے، پیغمبر نے صلح بھی کی ہے، جنگیں بھی کی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اور پیغمبر قیامت تک کے لیے اعلان کر گئے، الحسن والحسین امامان کاما اوقادا، کہ امام حسن اور حسین یہ ہر صورت میں امام ہے. امام چاہے قیام کرے تو پھر بھی امام ہے، سلو کرے تو پھر بھی امام ہے. لہذا یہ دین کی بقا کے لیے، اور یہی سے توجہ کریں، جو حالات سید الشہداء کے تھے، یزید جیسا بدبخت انسان جو علناً حرام کرتا ہے، جو اپنے محارم کے ساتھ، ماں اور بہن کے ساتھ حرام کرنے والا ہے، اگر اسی دور میں امام حسن مجتبی ہوتے، امیر المومنین ہوتے، کوئی امام ہوتا، وہ وہی کرتے جو سید الشہداء نے کیا. اور امام حسین خود امام حسن مجتبی کے ساتھ تھے. امام حسین نے ساتھ ہوتے ہوئے 10 سال تک ساتھ رہے، وہی کیا جو امام حسن مجتبی نے کیا. البتہ امام حسن مجتبی کا کام بھی بہت عظیم ہے. ظالم کے چہرے سے
وہ تمام نقابیں اتار کر تمام بنی امیہ کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا. جا کر رسولوں کی شرائط پڑھی. پہلی شرط یہ رکھی کہ واجب ہے تمہارے اوپر کہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرو. میں پوچھتا ہوں شرط کیوں رکھی جاتی ہے؟ اگر یہ پہلے عمل کرتے تھے تو کیوں امام نے شرط رکھی؟ یہ شرط رکھ کر امام نے اعلان کر دیا کہ نہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے نہ سنت رسول کے ساتھ تعلق. یہ فقط خلافت و ملوکیت بنا دی، بادشاہی بنا دی. اور پھر میں کہتا ہوں مومنین توجہ کرے، یہی کہا جاتا کیوں امام حسن نے سلو کی؟ امام حسن علیہ السلام پہلے جنگ کرتے رہے، جبکہ امام حسین پہلے مذاکرات کرتے رہے، بعد میں آخر میں جنگ کی. اور امام حسن مجتبی کا خطاب ہے اپنے لشکر کو، توجہ کریں، 12,000 کا لشکر ہے، 4,000 کا گروہ بنایا ہوا، ہر ایک کا سپہ سالار ہے. پہلا ایک 4,000 کا گروہ وہ لشکر سمیت، سربرابی لشکر سمیت وہ معاویہ کے پاس چلا گیا، پیسے لے لیے، فروخت ہو گیا. دوسرا 4,000 کا لشکر جس کا سربراہ اصلاً باہر چلا گیا، میدان جنگ سے باہر نکل گیا. تیسرا جو باقی رہ گیا تھا، امام اٹھے، خطاب کیا نخیلا کے مقام پہ اور یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ لڑ رہے تھے اور میں اب بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے درمیان تلوار کی باڑ سے فیصلہ ہو جائے. میں نہیں چاہتا یہ سلو کرنا. تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ تو نیچے سے نعرے لگائے، اصولو اصولو کے نعرے لگائے. کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ ایرانیوں کے بقول فلم بھی بنائی امام حسن مجتبی کے اوپر کہ تنہا ترین سردار، جس کا ساتھ دینے کے لیے حتیٰ کہ اپنے افراد نے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. البتہ یہاں سے توجہ کرے، بعض نسبت دیتے غلط. امام کے ساتھ 6-7 قسم کے گروہ تھے اور بہت قلیل گروہ جو امام کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے تھے. شیعہ عام معنی میں ایک استعمال کیا جاتا ہے جو بھی امام کے ساتھ تھے. آج شیعہ جو کہا جاتا ہے جو امامت بلا فصل کے پیروکار ہے، وہ بہت کم تھے. خوارج تھے جو اس کی مخالفت میں آئے تھے، قبیلوں کے سردار تھے، ان کے ساتھ افراد تھے. سب امام بلا فصل ماننے والے نہیں تھے. لہذا اپنے افراد وہ جو لشکر میں تھے انہوں نے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، امام کے ران کو زخمی کیا. یہ ہے سید الشہداء کہ امام حسن مجتبی بلا رہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. اور سید الشہداء کی عظمت دیکھیں، شب عاشور چراغ بجھا کر کہہ رہے چلے جاؤ چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. امام کہتے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جو جانا چاہتا ہے بنی ہاشم کے جوانوں کے بھی ہاتھ پکڑ کر لے جائے، اور میں اپنی بیعت کا توق ان کی گردن سے اٹھا رہا ہوں. لیکن سنو کہ آزادار کیا ہوا؟ سب سے پہلے حضرت عباس علمدار کھڑے ہوئے، کہا مولا یہ تو ایک زندگی ہے، خدا ہمیں 70 زندگی دے. 70 کثرت کو بیان کرتا، ہم وہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. معرفت اصحاب حسین پیدا کریں. عبد الرحمن ابن ربا وہ دوسرے صحابی سے مذاق کر رہا تھا شب عاشور. اس نے کہا کہ آج مذاق کی رات ہے. عبد الرحمن ابن ربا کہتا خدا جانتا ہے میں مذاق کرنے والا نہیں ہوں، لیکن آج میرا دل خوشی سے پھولا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آمادہ ہیں اپنی جانوں کو امام کے قدموں کے اوپر قربان کرنے کے. اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی؟ عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جا رات کی تاریکی میں چلا جا، نکل جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا. سنو تھا غلام لیکن معرفت رکھنے والا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے عجیب، یہ انصاف ہے، جب تک تیرا غلام رہا مجھے ساتھ رکھا، جب حسین کو ضرورت ہے مجھے آزاد کر رہے ہو. حضرت جون بار بار آ رہے تھے امام سے اجازت لینے کے لیے، امام اجازت نہیں دے رہے تھے. کہتے تھے جون
حضرت جون سے کہ آپ تو آئے تھے ہمارے پاس راحت اور سکون کے لیے. تو حضرت جون کہتے ہیں مولا یہ کیا انصاف ہے کہ میں آرام و سکون میں تو آپ کے ساتھ رہوں اور مشکل میں ساتھ نہ دوں. یہ معرفت ہے واقعاً یہ عظیم. حضرت جون حبشی غلام ہے, حضرت ابو ذر کا غلام تھا. حضرت ابو ذر نے حضرت امام زین العابدین کو یہ دے دیا, اور کربلا میں یہ مقام ہے, عظمت ہے. امام زین العابدین کی طرف سے قائم مقام ہو کر جس نے قربانی دی وہ حضرت جون ہے. بار بار آ کر کہہ رہے تھے مولا مجھے اجازت دے دیجیے, مولا اجازت دے دیجیے. آخر میں کہتے ہیں مولا میں حبشی غلام ہوں, میرا رنگ سیاہ ہے, کالا رنگ ہے, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, میرا خون بھی کثیف ہے. کیا آپ نہیں چاہتے میرا یہ سیاہ چہرہ شہادت کی وجہ سے سرخ و سفید ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے میرا یہ خون آپ کے پاک خون کے ساتھ مل کر میں بھی مقام اور منزلت حاصل کر لوں؟ حضرت سہیل ابن قیم کھڑے ہوئے, حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے, بار بار اصحاب کھڑے ہو رہے تھے. کوئی کہتا تھا مولا یہ تو ایک زندگی ہے, اگر خدا مجھے 1000 مرتبہ زندگی دے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کو جلایا جائے اور اس کی راکھ کو فضاؤں میں پھیلا دیا جائے اور مجھے 1000 مرتبہ زندہ کر دیا جائے, یہ تو میں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن زہرا کے لال کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. مومنین کرام آج منتقم خون حسین آپ کا انتظار کر. بتاؤ امام زمانہ کیوں غیبت میں, کیا سبب بنا؟ کیونکہ امام کے ساتھی نہیں ہے. سب سے بڑی علامت یہ ہے جب امام کے ساتھی آمادہ ہوں گے امام اسی وقت ظہور کریں گے. آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کیا؟ کیا ہم نے آمادہ کیا؟ اپنی اولاد کو آمادہ کیا؟ کیسے ساتھی چاہیے؟ جیسے کربلا میں تھے. امام فرماتے ہیں سید الشہداء لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی, میں اپنے اصحاب سے بڑھ کر کسی کو با وفا اور ان سے بہتر میں کسی کو نہیں پاتا. ایسے اصحاب چاہیے. بتاؤ امام زمانہ موجود ہیں, الغیبت منا, یہ غیبت ہماری طرف سے ہے, امام غیب نہیں ہے. اگر ہم آمادہ ہوں تو امام ظہور کریں گے. امام انتظار کر رہے ہیں شدت کے ساتھ اور رو رو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ میرا ظہور کر دے. لیکن خدا کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھی آمادہ نہیں ہیں. مومنین اپنے آپ میں غور و فکر کریں, کیا ابھی ہم آمادہ ہیں؟ کیا حاضر ہیں امام کو قبول کرنے کے لیے؟ اگر اس وقت ہمارے گھر آئیں, کوئی آمادہ ہے امام کو قبول کرنے کے لیے؟ ہمارے گھروں کے اندر جو وسائل ہیں بعض بزرگوں نے نقل کیا, امام ہمارے اندر موجود ہیں اور ہر ایک کا دروازہ کھٹکا کر کہتے ہیں, لیکن کوئی امام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے گناہ ہیں, یہ ہماری معصیت ہے, یہ ہمارے حرام ہے, یہ واجبات کو چھوڑا ہوا ہے. اور یہیں سے بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک بادشاہ نے حکم دیا اپنی رعیت کو کہ فلاں شخص کو پتھر مارے جائیں. سب لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے. ایک شخص جس کو اس سے محبت تھی, اب اس نے پتھر تو نہیں مارا, بادشاہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک پھول اٹھایا اور اس کو مار دیا. پھول کا لگنا تھا, اس نے رونا شروع کر دیا. اب یہ کہتا ہے کہ لوگ تجھے پتھر مار رہے تھے, تجھے کوئی پرواہ نہیں تھی, میں نے تجھے پھول مارا ہے تو نے رونا شروع کر دیا. تو وہ کہتا ہے جو مجھے پتھر مار رہے تھے وہ میرے دشمن تھے, تجھے تو مجھ سے محبت تھی, تیرا پھول بھی میرے اوپر اثر کرتا ہے. مومنین کرام یہی ہمارا اور آپ کا نامہ اعمال جب امام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے
دو شنبے پیر کا دن گزار کر یہ شب جمعہ امام زاروں قطار روتے ہیں، امام زاروں قطار روتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو امام کے رونے کا سبب بن رہے ہیں۔ اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس وقت دنیا جہان کے اندر تمام یزیدیت، تمام دشمنان اسلام اکٹھے ہو گئے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ آج ہمارا فریضہ ہے دوبارہ امام کی آواز پہ لبیک کہیں۔ امام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول زادیوں کے پردے بچانے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میرے استغاثہ پہ لبیک کہنے والا؟ عزادارو آج اپنی سماعت کو بلند کرو، سنو، آج بھی فضاؤں میں یہ حسین یہی فریاد لگا رہے ہیں، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میرے استغاثہ پہ لبیک کہنے والا؟ یہ امام نے سب کچھ قربان کیا، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ دین کی، یہ دین کی عظمت تھی، ورنہ یہ پوری کائنات علی اکبر کے ایک بال کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ دین کی عظمت تھی، امام نے سب کچھ قربان کر دیا، جوان بیٹے قربان کر دیے، بچے قربان کر دیے، اصحاب قربان کر دیے، حتیٰ کہ اپنی بہنوں کی چادریں قربان کر دی۔ آج کا دن جمعہ، پہلا جمعہ محرم کا، کیونکہ عالمی سطح پہ یوم حضرت علی اصغر کے عنوان سے منایا جا رہا ہے دنیا جہان کے اندر، مائیں اپنے بچوں کو حضرت علی اصغر کی شبیہ بنا کر لباس پہنائے ہوا سبز بسیجی رومال اور اس کو پیش کرتے ہیں وقت کے امام کے لیے، اور امام سے عہد کرتے ہیں مولا ہم کربلا میں نہیں تھے۔ وہ خواتین بھی، آپ کو معلوم ہے شب عاشور ہر ایک بی بی اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی۔ آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں دنیا کے اندر، آج اسرائیل کے اندر بہت بڑا دفتر بنایا گیا ہے، میں حالات بیان کرتا، عالمی سطح پہ وقت نہیں ہے، دفتر بنایا گیا، یورپ کے اندر پابندی لگائی گئی ہے، اور حیران و سرگردان ہے کہ یہ کیا ہے؟ پہلا جمعہ محرم کا مائیں آتی ہیں، اپنے بچوں کو آمادہ کیا ہوا ہے، کسی کی شبیہ بنائی ہوئی ہے، اور اس کو فضاؤں میں لہرا کر وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں، اور یہی کہتی ہیں کہ ہم ان کو آپ کے لیے تیار کریں گے، آپ کے لیے تیار کریں گی۔ یہ حضرت علی اصغر کون تھے؟ عزادارو یہ معرفت پیدا کرو۔ جوان بیٹا شہید ہوا، امام نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ حضرت عباس کے بازو کٹے، امام نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ اور محمد شہید ہوئے، امام نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ اصحاب شہید ہوئے، امام نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ لیکن یہ اتنا سخت مقام تھا، جب حضرت علی اصغر کو لے کے جا رہے تھے، امام فرماتے یا شیعتی اور لیتکم فی یوم عاشورا، اور میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے میں کیسے اپنے مظلوم کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ بتاؤ عزادارو کتنا پانی چاہیے تھا؟ دریا بہ رہا ہے، حیوانات اور درندے کتے اور خنزیر تک پی رہے ہیں، لیکن آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش کی صدائیں بلند ہے۔ بتاؤ کتنا پانی چاہیے تھا؟ عزادارو یہ بڑا سخت مقام تھا سید الشہداء کے اوپر۔ کیونکہ کسی شریف ترین انسان اور کسی باعزت ترین انسان کے لیے زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کو کسی کمینے سے سوال کرنا پڑتا۔ یہ حسین کی مجبوری تھی۔ کیا کہتے؟ فَاسْقُوا شُرْبَةً مِّنَ الْمَاءِ، اور ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ اَمَا تَنْظُرُونِي كَيْفَ يَتَلَظَّىٰ، اور کیا آپ نہیں دیکھتے میرا بیٹا کیسے تڑپ رہا؟ عزاداروں وقت اشارہ کر رہا ہوں، یہ تلزہ عربی میں کہتے ہیں۔ اور مچھلی جب پانی سے باہر نکلتی ہے تین حالتیں ہوتی ہے، کبھی ٹکرے مارتی ہے، سر مارتی ہے، جب تھک جائے پھر دائیں بائیں کروٹ لیتی ہے۔ تیسری حالت ہے جس کو یتلزہ کہتے ہیں، جب آخری حالت ہو، کبھی منہ کھولتی ہے
کبھی بند کرتی ہے حضرت علی اصغر کی یہی حالت تھی. امام فاتح کہتے ہیں فسکو شربۃ من الماء, ایک گھونٹ پانی کا دے دو. لیکن کیا ہوا؟ ظالم نے کہا اقطع کلام الحسین, اور حسین کی کلام کو قطع کر دے. اس وقت یزیدیت کو شکست دینے والے حضرت علی اصغر تھے. آج دنیا جہان کی تمام یزیدیت کو بھی شکست دینے والے یہ معصوم علی اصغر ہے. بس آزادار و تیر فراٹے لیتا ہوا آیا. کیا کیا؟ یہ مقتل کے جملے ہیں. ذبحہ من الاذن الی الاذن, ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر کو ذبح کر دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر.